میرا نام نور فاطمہ ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی درد بھری زندگی کی داستان سنانے لگی ہوں۔ میرے لیے لاہور سے ایک لڑکے کا رشتہ آیا تھا۔ گھر والوں کو وہ رشتہ بہت اچھا لگا، لیکن مجھ سے کچھ پوچھے بنا ہی میرے گھر والوں نے ہاں کر دی، کیونکہ میری ایک بہن کی شادی اسی خاندان میں ہو چکی تھی اور وہ وہاں پر بہت خوش تھی۔ میرے گھر والوں کو لگا کہ میں بھی وہاں پر بہت خوش رہوں گی، لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے، پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی۔ ہم لڑکیوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والدین نے پھر بھی اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے، لیکن کم از کم ایک بار تو پوچھ لینا چاہیے کہ بیٹا کیا تم کو یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں۔ خیر، میرے والدین نے بھی میری شادی اس لڑکے سے کر دی۔ شادی کے 3 دن بعد مجھے میرا شوہر اپنی بہن کے گھر سیالکوٹ لے گیا اور ہم وہیں پر رہنے لگے، کیونکہ میرا شوہر شادی سے پہلے وہیں رہتا تھا اور وہاں پر ہی کام کرتا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن یہ بات میرے شوہر کی بہن کو بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ مجھ سے حسد کرتی تھی۔ وہ میرے شوہر کے کان بھرنے لگی کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، جس کی وجہ سے میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک دن میرے شوہر کی بہنوئی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے کسی طرح اپنی عزت بچا لی۔ میں نے جب اپنے شوہر کو بتایا تو وہ مجھے اپنی فیملی کے پاس لاہور لے آیا، جہاں میری دوسری بہن بھی رہتی تھی۔ اب ہم لاہور میں رہنے لگے، لیکن ہمارے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے، کیونکہ سیالکوٹ سے واپس آنے کی وجہ سے میرے شوہر کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ پھر میرے شوہر کی سیالکوٹ والی بہن نے میری ساس کے کان بھرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے میری ساس مجھے بات بات پر ذلیل کرنے لگی، لیکن میرا شوہر سب کچھ دیکھ کر بھی چپ رہتا تھا اور ہمیشہ مجھے ہی غلط سمجھتا تھا۔ ایک دن اتنی بڑی لڑائی ہوئی کہ میری ساس نے میرے ابو کو کال کر کے کہا کہ اپنی اس نالائق بیٹی کو یہاں سے آ کر لے جائیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا شوہر چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرے ماں باپ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ کچھ دن کے بعد مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جب میں اپنے سسرال پہنچی تو میرے سسرال والوں نے مجھے میرے شوہر کی میت کے پاس بھی نہیں آنے دیا، بلکہ مجھے پورے محلے کے سامنے ذلیل کیا کہ اس کے بد کردار ہونے کی وجہ سے میرے شوہر نے خودکشی کر لی، جبکہ میرے شوہر نے مرنے سے پہلے ایک نوٹ بھی لکھا تھا، جس میں یہ تحریر تھی کہ میرے گھر والے چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اپنے گھر والوں کے خلاف جا سکتا ہوں، اس لیے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ میرے شوہر کی میت دیکھے بغیر میرے سسرال والوں نے مجھے دھمکی دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے میری دوسری بہن کو بھی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اب میں اور میری بہن اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہیں۔ ہم دونوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، لیکن کیا کروں، میرے پیٹ میں ایک ننھی سی جان ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جیسا میرا سسرال تھا، خدا کرے ویسا سسرال کبھی کسی بیٹی کا نہ ہو، اور کسی لڑکی کا ایسا شوہر بھی نہ ہو جو اتنا بزدل ہو کہ اپنی بیوی اور بچوں کو تحفظ نہ دے سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دنیا جہان کی ہر چیز دے سکتے ہیں، بس ایک اچھا نصیب نہیں دے سکتے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ آمین۔